رسول اللہ وسلام علیکہ حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ گر چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ تو پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر بولو ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤ امتی کہاں پھر پاؤ امتی کہاں بھکتا رسول کا پھر پاؤ امتی کہاں بھکتا رسول کا بولو ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے گی جو جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر اور بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا مانگا کرو دعا میں
مانگا کرو دعا میں وسیلہ رسول کا مانگا کرو دعا میں وسیلہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر اور خواجہ نے صدر کا بجایا رسول کا خواجہ نے صدر کا بجایا رسول کا لگوایا پنڈتوں سے بھی لگوایا پنڈتوں سے بھی کیا نعرہ رسول کا لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر عزیزان ملت اسلامیہ، آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی شب ہے، تو ہم چھٹی شب جب بھی اسلامی مہینے کی آتی تو غریب نواز کی چھٹی مناتے ہیں۔ تو یہ ایک منقبت غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس ہند کے ولیوں کا شہنشاہ ہے ہمارا، کہیے سبحان اللہ۔ اس ہند کے ولیوں کا شہنشاہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ اس ہند کے ولیوں کا شہنشاہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ کہتے ہیں جسے فاطمہ بی بی کا دلارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ اس ہند کے ولیوں کا شہنشاہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ جو اہل کرد تھے ان دیوانہ بنایا، اجمیر کے راجا نے کرشمائے دکھایا۔ جو اہل کرد تھے ان دیوانہ بنایا، اجمیر کے راجا نے کرشمائے دکھایا۔ ساگر کے بڑے پانی کو پیالے میں منگایا، ساگر کے بڑے پانی کو پیالے میں منگایا۔ ثابت کیا پانی پہ بھی، ثابت کیا پانی پہ بھی قبضہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، ہے ہمارا، ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ ایک روز مقابل میں اوجے پان جو آیا، جادو سے موڑا اور فضا میں کہیں کھویا۔ ایک روز مقابل میں اوجے پان جو آیا، جادو سے موڑا اور فضا میں کہیں کھویا۔ خواجہ کی کھڑاؤں نے سبق اس کو سکھایا،
خواجہ کی کھڑاؤں نے سبق اس کو سکھایا، پھر کلمہ پڑھا اور بولا، پھر کلمہ پڑھا اور بولا یہ آقا ہے ہمارا، خواجہ 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 ہے ہمارا، ہے ہمارا، ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ ایک اور کرامت سنو، ایک دن ہوا ایسا، ایک اور کرامت سنو، ایک دن ہوا ایسا، پیتل کی بنی گائے سے بھی دودھ نکالا، پیتل کی بنی گائے سے بھی دودھ نکالا، یہ دیکھ نظاروں نے وہیں پڑھ لیا کلمہ، یہ دیکھ نظاروں نے وہیں پڑھ لیا کلمہ، سب نے کہا اب اے کہیں، سب نے کہا اب اے کہیں، داتا ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ تیبا سے باہر آئیے اجمیر چلو نا، کہہ دیئے سبحان اللہ، یہ شعر ساتھ میں مل کر پڑھے، تیبا سے باہر آئیے اجمیر چلو نا، تیبا سے باہر آئیے اجمیر چلو نا، رحمت کی گھٹا چاہیے اجمیر چلو نا، رحمت کی گھٹا چاہیے اجمیر چلو نا، خواجہ کی چھٹی آئیے اجمیر چلو نا، خواجہ کی چھٹی آئیے اجمیر چلو نا، اجمیر بھی شاہد، اجمیر بھی شاہد ہے، مدینہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، ہے ہمارا، ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ اے حضرت کا استقبال پرجوش نعروں کے ساتھ کر لے دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ الفاتحہ الی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ دائما ابدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ
سب سے پہلے پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ اس محفل میں جتنے بھی شریک ہیں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، دیگر عزت مآب مائیں بہنیں اور برادر صغیر حضرت علامہ و مولانا محمد ریاض صاحب قبلہ، آپ تمامی حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں اور محبتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، علماء امت کے فداکاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین ہم سب کے آقا و مولا سراپا نور حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کا بے انتہا احسان ہے ہم گنہگاروں پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی محفل میلاد منانے کا، سجانے کا اور اس میں آ کر بیٹھ کر پڑھنا، سننا، سنانا، تمام تر چیزیں اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کی قسمت میں رکھی۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ جہاں محفل میلاد پڑھنا ثواب ہے، وہیں سننا بھی ثواب ہے، اور مقصد حسنہ کے تحت اس مجلس میں تشریف لانا اور ان مجالس کا اہتمام اور انصرام کرنا، انتظام کرنا، یہ تمام تر حضرات خصوصی طور پر جو ہے وہ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ خیر، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سرور و سردار مالک کل، جن کی بارگاہ میں شاعر اپنا خراج یوں پیش کرتا ہے، تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے۔ 1.25 انبیاء ہوں کہ ہزاروں حور و غلماں، تیرا گیت سب نے گایا مکہ مدینہ والے۔ اور بڑے کام کی وہ نکلی تیری پیاری پیاری کملی، سر حشر جب چھپایا مکہ مدینہ والے، سر حشر جب چھپایا مکہ مدینہ والے۔ میں کیا ہوں، میری مدح کیا ہے اے شہ شاہان، حسان و فرزدق ہے جہاں عاجز و حیران، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اسی کو امام عشق و محبت نے کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور آخر میں کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت اور یہ شان ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، ہمارے اور آپ کے نبی و رسول حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کی بارگاہ سے حاصل ہوئی۔ خیر، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو جمیع مخلوقات الہیہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
اور قرآن کریم ایک ایسی نعت مصطفیٰ ہے، ایک ایسی تعریف مصطفیٰ ہے کہ جو صبح قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کا ذکر اور اذکار کرتی رہے گی۔ دنیا میں ہم جیسے ہزاروں آئے اور کروڑوں چلے گئے، ہم آئے، ہم نے اپنی طاقت، استطاعت، اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ہماری زندگیاں ختم، ہمارا جو ذکر تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن بعد میں آئے، انہوں نے اپنی طاقت، اپنی زندگی، اپنے نصاب، اپنے علم، اپنے مقام، اپنے مرتبہ کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا۔ برخلاف اس کے قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جو تقریباً 1450 سال سے اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر کر رہی ہے، اور ساتھ میں رسول کی رسالت، حضور کی نبوت، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، کہ کہیں اللہ رب العزت اپنے اس محبوب کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکار رہا ہے، اسے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اسے قرآن میں قرآن کہہ رہا ہے جس نبی پر میں نازل ہوا ہوں، اس نبی کا عالم یہ ہے کہ اس نبی کو اللہ نے کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، اسے قرآن کو اللہ رب العزت نے پکار کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اسی قرآن کے اندر، میرے ہی اندر وہ کتاب جس کو اللہ رب العزت نے لا ریب کہا ہے، اسی قرآن کو اعلان کرتے ہوئے آپ نظر آئیں گے اور آپ دیکھتے ہوں گے قرآن کہہ رہا ہے اسی قرآن کے اندر جس پر نازل ہوا ہے، صاحب کتاب کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول لوگوں تک پہنچاؤ جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ نازل کیا ہوا؟ یہی اللہ کا وہ پاک کلام جو کم و بیش 23 سال کے ایک لمبے عرصے کے اندر قرآن کی مختلف آیتیں حسب ضرورت اور حسب امت کے حاجت کے حضور پر نازل ہوتی رہی۔ اب حضور کی شان، حضور کا مقام، مرتبہ یہ ہے کہ جب تخلیق آدم علیہ السلام ہوئی ہے، اس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جسم پاک میں جب روح کو داخل کیا گیا ہے تو روح باہر آ گئی۔ روح آدم کو حضرت آدم کے پتلا میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن روح آدم باہر آ جا رہی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم جسم میں ٹھہرتے کیوں نہیں، تو روح آدم علیہ السلام نے کہا اس لیے پاک پروردگار عالم کہ اس جسم کے اندر، اس پتلے کے اندر اندھیری ہے، ظلمت ہے، روشنی نہیں ہے۔ اور روح جو ہے، روح آدم، وہ ایک اللہ کے نبی کی روح تھی، اور ایسی روح تھی کہ جس کو خود اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے اس میں ڈالا تھا۔ اللہ رب العزت نے روح آدم کا جب یہ عریضہ سماعت فرمایا ہے، اس کے بعد نور مصطفیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد جب روح آدم کو پتلے آدم میں ڈالا گیا ہے، اب روح آدم کو چین اور قرار ہے۔ تو پتا چلا وجہ تخلیق کائنات اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں بھی آپ کی روح اس وقت ٹھہرتی ہے جبکہ نور مصطفیٰ اور وجہ تخلیق کائنات کے نور کو آپ کے جسم پاک میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ مزید آگے بڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام وہ واقعہ جانتے ہوں گے، حضرت آدم کیسے کیسے جنت سے دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں تشریف لانے کے بعد کم و بیش 300 سال تک اپنی اس کوتاہی پر، اپنی اس لغزش پر، جسے کہہ نہیں سکتے صرف سمجھانے کے لیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے۔ 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک ہم اور آپ ہیں، ہم سے نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کے احکام، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، بھائی کے حق، بہن کے حق، الغرض کے ہر حق کو ہم ادا نہیں کر رہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی خوف، کوئی غم اور کوئی بھی ہمارے آنکھوں کے اندر کوئی بھی جو ہے افسوس کے خطرات نظر نہیں آتے، اور نہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کو لے کر کے ہم روتے ہیں۔ ایک اللہ کے نبیوں کا طریقہ کہ جب بھی کوئی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو ایسا کر لے تو پھر اللہ کو راضی کرنے کی صحیح اور کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ کم و بیش 300 سال تک آپ روتے رہے۔ 300 سال کے بعد پھر یاد آیا کہ جس وقت میں جنت میں گھوم رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا جنت کے پایوں میں اور جنت کے پیلروں میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سمجھ گئے؟ ہو نہ ہو،
لا الہ الا اللہ، یہ اللہ آیا اور فوراً بعد کہا محمد رسول اللہ، یعنی اللہ اور محمد کے بیچ میں حرف واو کا بھی فرق نہیں، فاصلہ نہیں۔ حضرت آدم سمجھ گئے ہو نہ ہو محمد کوئی ایسی ذات ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرمائی، اور وہ صدقہ مصطفیٰ تھا کہ فوری طور پر آپ کی وہ توبہ قبول ہوئی، اور اب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو آپ پر پہلے اتر رہی تھی واپس آپ پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مقام مصطفیٰ، یہ ہے نور مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ مزید آگے بڑھیے، حضرت آدم کے بعد زمانہ ہے حضرت شیس علیہ السلام کا۔ حضرت آدم ہی کی موجودگی میں حضرت شیس اللہ کے نبی بنے ہیں۔ ان کے بعد زمانہ آیا حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، اور انہی کی حیات میں حضرت آدم کا وصال ہے۔ حضرت ادریس کے بعد پھر زمانہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کہا جاتا ہے، دوسرا آدم۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو آپ نے سمجھایا اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کو مانو اور مجھے نبی مانو، مجھے رسول مانو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ تبلیغ دین کرتے رہے، کم و بیش 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ 950 سال تک۔ اور ایمان لانے والے کتنے؟ صرف 80 لوگ، اس سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، اے نوح ان قریب آپ کی امت پر عذاب آئے گا، آپ کشتی بنائیے۔ آپ جنگل میں گئے اور وہاں درخت اگائے، 20 سال تک یہ درخت اگتے رہے۔ 20 سال کے بعد آپ نے ان درختوں کو کاٹا، اور پھر اس کو کاٹ کر کے آپ کشتی بنانا شروع کر دیے۔ کشتی میں 3 اسٹیپ تھے۔ پہلے سب سے نچلا جو تھا حصہ، گراؤنڈ فلور جس کو ہم کہتے ہیں، گراؤنڈ فلور میں جو ہے جنگلی جانور رکھے گئے۔ سیکنڈ فلور جو تھا، فرسٹ فلور کے اندر جو ہے نا چرند پرند اور جو پالتو جانور ہے، جو حلال جانور، ان کو رکھا گیا، اور سب سے اوپر والا جو تھا یعنی سیکنڈ فلور، اس میں انسان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نشانی بتا دی گئی کہ جب طوفان آئے گا، یہ عذاب آئے گا، تو تنور سے جو ہے کہ وہ پانی ابلے گا اور آسمان سے بھی بارش شروع ہو جائے گی۔ علامت پائی گئی، آپ نے لوگوں کو حکم دیا آ جاؤ، سب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس میں سانپ اور بچھو بھی آئے، حضرت ہمیں بھی سوار کر لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہیں نہیں کر سکتے، تم پریشان کرو گے۔ تو ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر گھر میں بہت زیادہ سانپ یا بچھو نکلتے ہو تو آپ کو ایک آیت پڑھنی ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اس کو پڑھ کر کے آپ اس سانپ سے یا اس بچھو سے یہ کہہ دے کہ وہ وعدہ، وہ معاہدہ جو تم نے حضرت نوح سے کیا تھا، اس معاہدے کا واسطہ دیتے تم ہمارے گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ پھر بھی اگر وہ نکلتا ہے تو شریعت کے اسے مار دو۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ لوگ بیٹھ گئے، سانپ بچھو بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ایک کے جوڑے کو لیا، شیر کو لیا، ساتھ میں شیرنی کو لیا، گائے کو لیا، ساتھ میں بیل کو لیا، کیونکہ اسی سے پھر انسانی ضرورتوں کو آگے پورا کرنا تھا۔ ہر ایک کا جوڑا لیا گیا، اور سب سے اوپر والے میں 80 لوگوں کو سوار کیا گیا، جو آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو آپ پر کلمہ پڑھ چکے تھے، اور آپ کے گھر کے 7 لوگ تھے۔ 7 میں سے 3 آپ کے بیٹے اور ان کی بیویاں اور خود حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کی بیوی جو تھی وہ سوار نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ حضرت نوح پر ایمان نہیں لائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے کہ وہ سوار نہ ہو سکا، اس لیے کہ وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کم و بیش 950 سال تک تبلیغ دین کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ کو ایک مانو، مجھے اس کا نبی اور رسول مانو، اور اللہ کی عبادت کرو، ان جھوٹے خداؤں کو، جھوٹے معبودوں کو، ان بتوں کی پرستش، پوجا، عبادت نہ کرو۔ وہ لوگ نہیں مانے۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بروز حشر لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا تم تک آیا تھا؟ وہ انکار کر دیں گے، نہیں، ہمیں تو اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو جھکایا نہیں جاتا۔ حضرت نوح سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ،
ہاں پاک پروردگار عالم. اب حضرت نوح سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس گواہ؟ اللہ کے نبی ہیں, ان کو پوچھا جائے گا گواہ کون ہے؟ اس وقت قربان جائیں ہم اور آپ اپنے نبی کے امتی ہونے پر کہ اس نبی کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل سے جو ہے ہمیں اور آپ کو آگے کیا جائے گا کہ اس بات کی گواہ کوئی اگر ہے تو وہ امت محمدیہ ہے. اس وقت ہم اور آپ گواہی دیں گے ہاں پاک پروردگار عالم 950 سال تک جو ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو بتایا تھا, اور وہ جب ایمان نہ لائے پھر اس کے بعد مولا تیرا عذاب ان پر نازل ہوا. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ ان کی وجہ سے حضور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی کہ کل بروز حشر ایک نبی کی گواہی ہم اور آپ دیں گے. ان کے بعد دیکھیے عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمانہ حضرت صالح علیہ السلام کا. حضرت صالح علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت ہود علیہ السلام کا. حضرت ہود علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اسی میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد اب یہاں سے دو حصے بڑھ گئے. حضرت ابراہیم کی نسل میں پہلے تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی تھوڑی سیرت سن لیجئے. حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, یعنی نبیوں کا باپ, کیونکہ جتنے نبی اللہ رب العزت نے آپ کی اولاد میں رکھے اتنے نبی کسی اور کی نسل میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف ہے. آپ کی ولادت بھی بڑی عجیب و غریب ہے. آپ کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان آتا ہے. اب دنیا میں 4 لوگوں نے پوری دنیا میں حکومت کی. 4 لوگوں نے, 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے. مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں, دوسرے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ, اور یہ جو 2 کافر تھے ان میں سے ایک شداد تھا جو قوم عاد کا, یعنی جس قوم کی طرف غالباً حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے ایک نبی کو جن کا نام ابھی ذہن سے اتر رہا ہے ان کو بھیجا گیا تھا, وہ قوم عاد کہا جاتا ہے. قوم عاد, اور قوم عاد میں 2 گروہ ہیں, عاد اولا اور عاد ثانیہ. عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے. خیر, شداد انہی میں گزرا, اور نمرود بن کنعان یہ دو لوگ اور 2 دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین, یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے. نمرود بن کنعان نے خواب دیکھا. خواب جب اپنے مخبروں کو بتایا, اپنے نجومیوں کو, تو کہا کہ بھئی تمہاری سلطنت میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اوپر, جو تمہارے ماننے والے ان لوگوں کو ہلاک کر دے گا, تمہاری حکومت سلطنت ختم ہو جائے. اب اس نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی مرد عورت کے قریب نہ جائے, اور جو بھی اس سال بچے پیدا انہیں قتل کر دو اپنی حکومت سلطنت کو بچانے کے لیے. لیکن کہتے ہیں نا, فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو تھیں ان کی عمر بہت کم تھی, اس لیے یقینی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے پیٹ میں جو ہے کہ وہ ایک بچے کو رکھا ہے. وقت آیا حضرت ابراہیم کے والد نے شہر سے باہر ایک غار کھود رکھی تھی, اس تہہ خانے کے اندر آپ کو حکم دیا آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی والدہ کو کہ آپ وہاں چلی جائے اور وہیں پر جو ہے نا وہ بچے کی ولادت ہوگی. آپ کی ولادت وہاں ہو گئی. عام انسانوں کے مد مقابل حضرت ابراہیم تیزی کے ساتھ بڑے ہو رہے تھے. جتنا ہم اور آپ ایک دن میں بڑے ہوتے ہیں, جتنا ہم اور آپ 2 مہینے میں بڑے ہوتے ہیں, اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑے ہو جاتے تھے, یا 1 ہفتے میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے. اب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے پرورش پا رہے تھے. قریب 40 سال کی عمر شریف کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرائیں اور انہیں دین اسلام کی طرف لائیں, اس لیے کہ آپ کے زمانے میں بھی شرک اور بت پرستی تھی. آپ بڑی کوشش کرتے رہے, یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ نمرود بن کنعان سے آپ کا مقابلہ ہوا. نتیجتاً آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. آپ کے علاقے میں آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا, جانتے ہیں, بڑا مشہور واقعہ, اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. دوسرا واقعہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لمبی عمر تک قریب 99 سال تک اولاد نہیں ہوئی. 99 سال کی عمر شریف تک جب اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی, اے پاک پروردگار عالم مجھے صاحب اولاد بنا دے. اور آپ نے دعا کیا فرمائی؟ اس دعا کو ہر اس انسان کو یاد رکھنا چاہیے جو انسان کی بے اولاد ہوئے, کہ حضرت ابراہیم کی دعا کی نقل کرنے کی برکت سے ممکن ہے اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے. وہ دعا کیا ہے؟ ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین. دعا یہ ہے ربی حبلی من الصالحین. آپ نے یہ دعا فرمائی.
اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا، اس دعا کی برکت یہ، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمایا اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل آپ کو عطا ہوئے، ابھی دودھ ہی پی رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو دور دراز چھوڑ دو۔ آپ کی ولادت، حضرت ابراہیم کی ولادت بابل کے علاقے میں ہوئی، پھر جب یہ آگ والا واقعہ ہوا تو آپ بابل چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ فلسطین چلے گئے، ملک شام چلے گئے، یہاں پھر آپ کو اولاد عطا ہوئی اور یہاں جو ہے کہ اللہ نے حکم دیا اب ملک شام سے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو، کہاں؟ مکہ شریف۔ اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے نبیوں کے پاس اللہ نے کیسا ایمان رکھا تھا، کیسے ان کے قلب تھے، ان کے دل کیسے تھے کہ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر کام کر گزرتے۔ حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل کو لیا، چھوڑ دیا ہوں وہاں، اسی کی برکت سے پھر الحمدللہ آج ہم اور آپ زمزم شریف پی رہے ہیں، وہی برکتیں۔ اس کے بعد قریب 6، 8، 10 یا 12 سال کی عمر حضرت اسماعیل کی، اللہ نے حکم دیا بھی اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، ذبح کرو، وہ بھی منظور۔ حضرت اسماعیل کو لیا اور بیٹے سے بھی کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبح، قرآن کہتا ہے بے شک بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو سوچ لو، تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو تم کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل، اللہ نے آپ کو بھی وہ ایمان عطا فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں والد کی بارگاہ میں، والد اگر یہ اللہ کا حکم ہے فَفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ، تو آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا ہے۔ یعنی بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان اس لیے ہونا چاہ رہا ہے کہ جانتا ہے کہ یہ حکم میرے والد کو میرے رب نے دیا ہے۔ حضرت اسماعیل کو لے جایا گیا، چھری چلائی گئی، میں اسپیڈ کے تیزی کے ساتھ، کیونکہ مجھے اصل مقام اور مرتبہ اور جو کچھ شان بیان کرنی حضور کی بیان کرنی، حضور کی سیرت، اس لیے شارٹ میں نپٹا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی گئی، اللہ کو منظور نہ تھا، آپ کی جگہ مینڈے کو لایا گیا، وہ ذبح ہوا، حضرت اسماعیل کو بچا دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں کر گزرے۔ اب اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ شریف میں پرورش پا رہے ہیں، آپ پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، یہاں قبیلہ بنی جرہم ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہے قبیلہ بنی جرہم میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے سب سے پہلے حضرت اسماعیل، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو دوسرے بیٹے کی بشارت دی، وہ بھی قریب 120 سال کے بعد، عمر شریف آپ کی 120 سال ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم کی ایک عادت تھی، آپ بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز، اور آپ کی عادت تھی جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک کوئی مہمان نہ آئے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ 15 دن ہو گئے تو کوئی مہمان نہیں آیا، اچانک سے کچھ مہمانوں کے ساتھ مہمان آپ کو ملے، آپ ان کو لے کے آئے اور آپ نے بالکل مضبوط جانور ایک ذبح کیا، آپ کے پاس بہت سارے جو ہے نا جانور تھے، آپ نے مضبوط جانور ذبح کیا، جلدی جلدی اس کو جو ہے نا تیار کر کے دسترخوان سجایا اور ان لوگوں سے کہا آپ کھانا تناول کریں، اور وہ لوگ چپ ہیں، کھا نہیں رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان کے بھیس میں دشمن تو نہیں جو مجھے نقصان پہنچانے آئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کچھ پریشان ہے تو ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم آپ فکر نہ کریں، اس لیے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا اسی لیے نہیں کھانا کھا رہے تھے؟ کہا ہاں اس لیے۔ کہا کیوں آئے؟ کہا آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دینے آئے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے بچے ہوں گے اس عمر میں؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم پھر پوچھتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر ہو چکی ہے، کیا مجھے واپس جوان کیا جائے گا کہ پھر مجھ سے اولاد اور میری ایک نسل چلے، پھر مجھے اولاد عطا کی جائے، یا اسی عمر میں؟ فرشتے کہتے ہیں اسی عمر میں اللہ آپ کو صاحب اولاد بنائے گا۔ بات چیت ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں اور بھی کوئی کام ہے یا پھر بات ختم؟ کہا نہیں اور بھی کام ہے۔ کہا اسی لیے میں سمجھ گیا آپ لوگ بیٹھے، اور کام کیا ہے؟ کہا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہم عذاب نازل کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو، اب وہ واقعہ الگ ہے، حضرت ابراہیم کے یہاں دوسرے بیٹے کی خوشخبری، یہ بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل میں اللہ نے بے شمار لا تعداد کم و بیش 4000 سے زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا۔ ادھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک بھی نبی نہیں، ادھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک بھی نبی ہے، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق،
ان کی اولاد میں اللہ نے بے شمار نبیوں کو پیدا کیا. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کا ایک لقب بنی اسرائیل ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں سورہ جو ہے کہ بنی اسرائیل کا بڑا تذکرہ ملتا ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، جن کے حسن کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں. یہاں بے شمار لاتعداد انبیاء اکرام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، یہ تمام نبی اس طرف پیدا ہوتے ہیں. ادھر ایک نسل خالی ہے نبوت سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. تفسیر تبیان القرآن کے اعتبار سے تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں کم و بیش 4000 سے زیادہ انبیاء اکرام دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجے. ادھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی بھی نبی نہیں. زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ کو اللہ رب العزت نے مشیت الہی سے آسمان پر اٹھا لیا. 572 سال اور گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد قریب 572 سال گزر گئے. اب اس زمانے میں مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کے اندر جب بھی لڑائیاں ہوتی تھی تو یہودی جو تھے، جو بنی اسرائیل تھے، وہ ہمیشہ اپنے مد مقابل کو کہا کرتے تھے ہم سے لڑنا چاہتے ہو لڑ لو، آج بھلے تم ہم سے جیت جاؤ، مگر ایک نبی آنے والا ہے. جب وہ نبی آ جائے گا وہ نبی ہم ہی میں ہوگا، اور اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ نبی جس طرف ہوگا اور وہ نبی جس قوم کے ساتھ ہوگا، اللہ اس نبی کے صدقے سے اس قوم کو پوری دنیا پر غلبہ عطا فرما دے گا. زمانہ گزرتا گیا اور پھر یہاں انہیں پتا تھا کہ سب نبی حضرت یعقوب کی اولاد سے ہوئے ہیں، تو وہ سوچتے تھے یہ نبی بھی ہماری قوم میں پیدا ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ تمام کے تمام یہودی جتنے ہیں وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں. اب اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا. ایک بھی نبی قریباً حضرت ادھر 4000 سے زیادہ انبیاء اکرام اور ادھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک بھی نبی اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. مگر جب ایک کو پیدا کر دیا تو ایسا بے شمار، ایسا فضیلت والا، ایسا مقام اور مرتبے والا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، بس اسی محمد کو اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا فرما دیا. اب حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت حضور آقا کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا. اب جب حضور پیدا ہو گئے بنی اسماعیل میں، اور یہ لوگ تھے بنو اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو انہیں ہضم نہ ہوا. یہاں تک کہ ولادت مصطفیٰ کے بعد جب ان یہودیوں نے آسمان کا نظارہ کیا اور آسمان کو دیکھا ہے ان نجومیوں نے، تو دیکھ کر کہا تھا اب اس نبی کے پیدا ہونے کی جو نشانیاں آسمان میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو گئی، مطلب وہ نبی پیدا ہو چکا. اب ان یہودیوں نے اپنے تمام تر یہودی بھائیوں کے اندر مشورہ کیا اور کہا جا کر کے ایک ایک گھر کے اندر دیکھو ہم میں یا ہماری برادری میں کوئی لڑکا تو پیدا نہیں ہوا ہے، اگر پیدا ہوا تو فوری طور پر ہمیں آ کے بتاؤ. جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا پورے مکہ میں صرف ایک ہی ذات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئی ہے. جب حضور کی ولادت کے تعلق سے انہیں پتا چلا تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس نبی کی ایک اور بھی نشانی ہے. بے شمار نشانیاں ہیں. قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہودی حضور کو ان کی ولادت سے پہلے حضور کا آنا اس طور پر جانتے تھے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو جانتا. اب آپ بتائیے ہم اور آپ اپنے بیٹوں کو ہزاروں کے مجمع میں پہچان لگیں گے نہیں بھائی فلاں میرا بیٹا ہے. قرآن کہتا ہے یہودی حضور کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے تھے، لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ صرف اس لیے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، صرف اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں لائے. خیر، یہودی لوگوں کو پتا چلا حضور کی ولادت کے تعلق سے آئے آپ کے دادا کے پاس جناب حضرت عبد المطلب کے پاس اور آ کر کے کہا کہ حضرت آپ کا بچہ ہمیں دیکھنا ہے، آپ کا پوتا ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ کا وصال حضور کے آپ کی والدہ ماجدہ کے
شکم مبارک میں جب آپ ٹھہرے اسی وقت آپ کی تقریباً 4 یا 6 ماہ جو ہے کہ وہ حمل تھا، اور اسی عمر شریف میں حضور ابھی بھی ماں کے پیٹ ہی میں اسی وقت آپ کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پاس عادت تھی، اور یہ یہودی حضرت عبد المطلب کے پاس، حضرت عبد المطلب ان کو لے کے آتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے دیکھا تو سمجھ میں آیا، ہاں آنکھوں کے اندر کے جو سفید ہے، سفیدی ہے آنکھوں کے اندر، ان کو دیکھ کر پہچان لیا یہی وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اتنی نشانیاں پہلے کی کتابوں میں آ چکی تھی، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، ہر کتاب میں اللہ نے اپنے محبوب کی نشانیوں کو بیان کر دیا، لیکن ابھی بھی کچھ خاص نشانیاں باقی۔ حضور کو پلٹا اور پشت مبارک کو جب دیکھا ہے تو دیکھ لیا کہ مہر نبوت موجود ہے، اب یقین کر لیا کہ ہاں جس آخری نبی کو دنیا میں آنا تھا وہ یہی آخری نبی ہے۔ مان لیا، حضرت عبد المطلب کو دے دیا۔ اب یہودی آپس میں رو رہا ہے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہمیں مکہ شریف سے بھی نکالا جائے گا، مدینہ شریف سے بھی نکالا جائے گا، اور پورا عرب اس کی قوم کے قبضے میں آ جائے گا۔ لیکن چونکہ اپنی قوم والوں کو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ آخری نبی ہم ہی میں سے پیدا ہوگا، جب آخری نبی بنی اسرائیل کی جگہ بنو اسماعیل میں پیدا ہو گیا تو اب انہیں ایمان لانا ہضم نہ ہوا، اس لیے یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت کے لیے یعنی دودھ پلانے کے عمر شریف میں آپ کو جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا۔ یہاں بھی مشہور واقعات جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں ان واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، جو واقعات میں جانتا ہوں میں وہ بتانے کی کوشش کروں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کو قبیلے بنو سعد میں لے کر کے آئی ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کو اس نے دیکھ لیا تھا، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جس اونٹنی میں دودھ نہیں تھا اس کے تھن لبالب بھرے ہیں، اور اب تک جو میری اپنی اولاد تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک دودھ پینے والا بھائی ایک اور حضرت حلیمہ کا تھا، حضرت حلیمہ کیا جو ہے کہ وہ ایک بیٹا تھا، یعنی دودھ شریک حضور کا بھائی، تو ان کے لیے بھی دودھ نہیں تھا، مگر حضور کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت کا کرنا کہ اس رسول کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے مبارک کو دودھ سے لبالب بھر دیا۔ ایک سینے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے دودھ نوش فرماتے، دوسرا سینہ کبھی بھی آپ نے اپنے منہ میں نہیں لیا، یعنی وہ رسول بچپن ہی سے اپنے آنے والی امت کو عدل و انصاف اور مساوات کا پیغام دیا۔ وقت گزرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سعد میں جب کوئی بکری بیمار ہوتی، جب کوئی اونٹ بیمار ہوتا یا پاگل ہو جاتا، جب انسان بیمار ہو جاتے تھے تو اپنی زخم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آ جاتے، بیمار بکریوں کو لاتے تھے حضرت حلیمہ کے گھر۔ حلیمہ اپنے اس نور نظر کو لے آؤ، اس لیے کہ جب اس کا پاؤں ہماری بیمار بکریوں کے سر پر پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدموں کی برکت سے ہمارے بیمار جانوروں کو شفا کاملہ نصیب کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا، پھر 2 سال کی مدت ہوئی، میں تیزی کے ساتھ کیونکہ جتنا وقت ہے اس حساب سے کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ بتانے کی۔ 2 سال کی عمر ہوئی، 2 سال کی یہاں مدت رضاعت ختم ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ واپس دینے کے لیے آ گئے، مگر اس وقت حضرت حلیمہ نہیں چاہ رہی تھی کہ حضور آپ سے الگ ہوں۔ اتفاق سے اس وقت مکہ شریف میں بھی ایک بیماری نکلی تھی، جیسے ہمارے زمانے میں کورونا آیا تھا، اس زمانے میں بھی ایک ایسی بیماری پھوٹ پڑی تھی۔ حضرت حلیمہ کو ایک مست بہانہ مل گیا، ایک اچھا بہانہ، اور حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ سیدہ آمنہ مکہ شریف میں بھی بیماری ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیتی، اس لیے کہ ہمارے علاقے کی آب و ہوا ٹھیک ہے، وہاں کوئی بیماری نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نور نظر یہاں رہے گا تو اسے بیماری جو بھی چل رہی ہے وہ بیماری میں لگ جائے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے اجازت دی، آپ چلے گئے، واپس آپ کو لے کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد یہی قریب 4 سال کی عمر شریف میں یا 3 ساڑھے 3 سال یا 2.5 سال کی عمر شریف میں سب سے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا۔ عمر شریف قریب 2.5 سال یا 3 یا 4 سال کی، سب سے پہلی مرتبہ جب یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو آپ کی اپنی بیٹی حضرت شیمہ نے بتایا تھا تو حضرت شیمہ کی اس واقعہ بتانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتی ہوئی جو ہے کہ اس پہاڑ کی طرف چلی آتی اور دیکھنے لگتی ہے کہ میرے بیٹے محمد کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ جب قریب آئیے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ محمد بڑے سکون میں، بڑے سکون میں۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، بیٹا محمد کیا کوئی تھا کہ تم میدان میں بیٹھے تھے وہاں سے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے یہاں پہاڑ کے اوپر لے آیا؟ ہاں امی تھا کوئی۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟
کہا والدہ ماجدہ دو لوگ تھے، دونوں نے میرے ہاتھ پکڑے اور میدان سے مجھے یہاں پہاڑ پر لے آئے، یہاں لائے، ایک نے مجھے سلایا، دوسرے نے اپنی انگلی کے ذریعے سے میرے گلے سے لے کر گلے کے ہلکے سے نیچے، سینے سے لے کر کے ناف تک، ڈوٹی تک جو ہے انہوں نے ہاتھ پھیرا، میرا جسم پھٹ گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے جسم کے اندر داخل کیا، وہاں سے دل نکالا، دل نکال کر کے اسے کسی چیز سے دھلا گیا، پھر اس کو کاٹا گیا، اس کے اندر سے کوئی کالی چیز نکالی گئی، پھر اس کے اندر کوئی خوبصورت اور نورانی چیز ڈالی گئی، اس دل کو پیک کیا گیا، بند کیا گیا اور دل کو واپس پھر اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے اس پھٹے ہوئے جسم پر اس شخص نے ہاتھ پھیرا ہے تو میرا پھٹا ہوا جسم اپنی طریقے سے مکمل صحیح سلامت ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی بیٹے محمد خوف نہیں ہوا؟ زیادہ عمر شریف رہی ہوگی 3 سال، بیٹے محمد خوف نہیں آیا؟ کہا والدہ ماجدہ ان کی صورتیں اتنی پیاری تھی کہ ان کی صورت کو دیکھتا رہتا تھا تو مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ بیٹا جب کاٹا گیا کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی؟ کہا والدہ ماجدہ کاٹنے سے لے کر اب تک کوئی تکلیف تو محسوس نہیں ہوئی، البتہ جب قلب کو باہر نکال کر اندر ڈالا گیا اس وقت سے لے کر اب تک ان ہاتھوں کی ٹھنڈک کو میں اپنے سینے میں اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کا پیرہن شریف اوپر کا قمیص اتار کے دیکھا ہے تو وہ نشان اس وقت بھی موجود تھا، ہلکا سا پتلا نشان کٹ کا، جو کٹ لگتا ہے اس کا موجود تھا۔ یہ اختیار مصطفیٰ، یہ ہے طاقت مصطفیٰ، یہ ہے قوت مصطفیٰ۔ 3 سال کی عمر شریف کے اندر سینہ مبارک چیرا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو ایک کانٹا لگ جاتا ہے نا تو اس کو نکالنے میں بھی 7 سال کا بچہ روتا ہے اور ماں بڑے پیار سے لاڈ سے اس کو ادھر ادھر کہہ کے جو ہے نا بڑی مشکل سے اس کانٹے کو باہر نکالتی ہے۔ لیکن خیر یہ حضور ہیں کہ جن کی شان عظمت اور رفعت کا عالم یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ بھائی تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ تم خدا کہتے ہو کہ بھئی میرا خدا ہے، کہ بتاؤ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، قرآن میں ہے یہ ترجمہ یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب فرعون کے نمرود بن کنعان کے دربار کا یہ رول تھا، قانون تھا، اصول تھا، ضابطہ تھا جس کو نمرود کے علاوہ کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، کہ جس کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا اس کو پھر کوئی بھی ہو اس کو بدلا نہیں جاتا تھا، اور جس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا جائے پھر اس کو موت تک کی جو ہے نا وہ سزا نہیں دی جاتی تھی، کچھ دنوں جیل میں رکھا جاتا پھر اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اب نمرود بن کنعان نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کے بارے میں جس کے بارے میں قتل ہونے کا حکم تھا اس کو میں نے آزاد کر دیا، دیکھو میری پوری قوم جانتی ہے جسے ایک مرتبہ قتل ہونے کا حکم دے دیا جاتا ہے وہ پھر بچتا نہیں، دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ اور ایک جس کے لیے آزادی کا حکم تھا اس کو کاٹ دو، مار دو، کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ تھوڑا جڑ بدھی ہے، یہ جو ہے نا تھوڑا اندھ بھکت ٹائپ کا انسان ہے، یہ سمجھے گا نہیں، اس کے دماغ میں نا وہ تھوڑے اچھے والے کرنٹ دینے پڑیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکالتا ہے۔ یعنی اگر نمرود بن کنعان سورج کو پورب کے بجائے پچھم سے نکال دیتا تو حضرت ابراہیم کو بھی خدا ماننا پڑتا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو پورب کے بجائے پچھم سے نکال دے۔ وہ تو نہیں نکال پایا، لیکن جہاں تک اختیار مصطفیٰ کا معاملہ ہے، عظمت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ کا معاملہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوئے، آقا کو حاجت ہوئی کہ آپ کچھ آرام فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا، علی بیٹھ جاؤ، حضرت علی بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں پر سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت علی بیٹھے ہیں، حضور سو رہے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہیں، حضور سو رہے ہیں، ادھر سورج آہستہ آہستہ
ڈوب رہا ہے، اختیار مصطفیٰ۔ ادھر مولا کائنات جانتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرو، اور بالخصوص نماز عصر کو، بیچ والی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو۔ ایک طرف اقیم الصلاۃ، کئی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے نماز کو قائم کرو، دوسری طرف ادب مصطفیٰ، دوسری طرف احترام مصطفیٰ، دوسری طرف آرام مصطفیٰ ہے۔ حضور حضرت علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں، ایک طرف سورج ڈوبا جا رہا ہے، نماز عصر حضرت علی کی باقی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، احترام مصطفیٰ سامنے ہے، آرام مصطفیٰ سامنے ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا سورج کو پورب کے بجائے پچھم سے نکال، تجھے خدا مان لیا جائے گا۔ یہاں سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے، سورج ڈوبا، نماز عصر کے قضا ہونے کا جو آپ کو جو ہے کہ وہ اتنا احساس ہوا، اور اتنی جو ہے کہ وہ برا لگا کہ اس گناہ کے سبب سے جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہو گئے۔ یا اللہ میری نماز عصر چھوٹ گئی، مولا میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، بس یہ بات ہوئی، آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہوئے ہیں، اور سیدھا آنسوں کے قطرات بہتے بہتے رخ حضرت مولا کائنات سے رخ حضور پر گرے ہیں۔ آقا کی آنکھ کھلی ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ آقا فرماتے ہیں اے مولا علی بتاؤ آخر بات کیا ہے، بتاؤ کس چیز نے تمہیں تکلیف دی ہے، بتاؤ کس چیز نے تمہاری آنکھوں کو رلایا ہے، بتاؤ کس چیز سے تم غمزدہ اور غمگین ہو۔ حضرت علی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں دستہ بستہ عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، اے آقا کل، اے مالک اے وجہ تخلیق کائنات، حضور علی کا صلاۃ و تسلیم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ کے قدموں پر قربان۔ حضور بات صرف اتنی سی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دکھ کوئی پریشانی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، آپ نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، میں نے نماز عصر میری باقی تھی، حضور آپ کو آرام فرمانا تھا، آپ نے اپنے سر مبارک کو میری گود میں رکھا، آپ آرام فرما ہوئے، حضور میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اور نماز عصر تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص نماز عصر پر جو ہے اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے کہ بیچ والی نماز کا خاص کر کے احترام کرو، خاص کر کے اہتمام کرو، اور اس کا انتظام و انسلام کرو۔ مولا کریم کے حضور کی بارگاہ میں رضا پیش کرتے ہیں اے آقا کریم آج حضرت علی سے آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے آرام کی خاطر، ادب مصطفیٰ کی خاطر میری نماز عصر فوت ہو گئی ہے۔ حضور فرماتے بس علی اتنی سی بات ہے، اسی لیے تو کہا نا مولا علی نے واری کی نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، حضرت علی نے رضا پیش کر دیا۔ آقا فرماتے بس علی اتنی سی بات ہے، اگر اتنی ہی باتیں خوف نہ کرو، غمزدہ نہ ہو، رو نہیں، اللہ نے جو رب کے پورا اختیار رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی رب نے تیرے اس نبی کو، تیرے اس رسول کو، تیرے اس حبیب کو، تیرے اس مالک و کل کو پوری دنیا کا اختیار کل دے رکھا ہے۔ علی فکر نہ کرو، دیکھو نماز عصر فوت ہو گئی ہے نا، کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش میں آیا، ڈوبا ہوا سورج اس طرف اشارہ کیا، آہستہ آہستہ جتنی مرتبہ حضور انگلی سے اشارہ فرماتے گئے، آہستہ آہستہ سورج ڈوبا ہوا واپس اٹھتا گیا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو جو دلیل نمرود سے حضرت ابراہیم نے مانگی تھی کہ اگر تم خدا ہو سورج کو پورب کی بجائے پچھم سے نکال کر دکھا دو، اس دلیل کو حضور نے پورا کر دیا۔ جب اس دلیل کو امتی سنتے تو کہہ دیتے میرے نبی صرف نبی نہیں، ہم انہیں خدا بھی مانتے ہیں، ہم اسے اپنا معبود اور الہ بھی مانتے ہیں، اس لیے امتی انہیں خدا نہ مانے، اس لیے میرے رب نے کہا قل، محبوب آپ خود ہی اپنے امت سے کہہ دے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حضور نے خود اپنی زبان سے بشر اس لیے کہا تاکہ دلیل حضرت ابراہیم کے طور پر امت حضور کو اپنا خدا نہ مانے۔ یہ اختیار مصطفیٰ، یہ عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، اور کیوں نہ ہو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک میں اللہم صلی اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ۔ رات روشن صبح کا منظر نرالا کر دیا، رات روشن صبح کا منظر نرالا کر دیا،
نور والے نے زمانہ نور والا کر دیا، نور والے نے زمانہ نور والا کر دیا۔ معجزہ دیکھو، کنویں میں ایک انگلی ڈال کر، معجزہ دیکھو کنویں میں ایک انگلی ڈال کر کھارے پانی کو میرے آقا نے میٹھا کر دیا۔ ہے یہ تاریخ، ہے یہ تاریخ، قرآن کے صدقوں طفیل ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہے یہ تاریخ، قرآن کے صدقوں طفیل ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ فاطمہ کے لال نے ایک سجدے کے طفیل، فاطمہ کے لال نے ایک سجدے کے طفیل کربلا کو صبر کا عرش معلا کر دیا، کربلا کو صبر کا عرش معلا کر دیا۔ اور اسی اشعار میں شاعر کہتا ہے، پھلوں کو چھری سے آدھا کرتے ہیں ہم، پھلوں کو چھری سے آدھا کرتے ہیں ہم، ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے آپ نے کر دیا، ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑا آپ نے کر دیا۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت یہ حضور کی ہے۔ خیر، ہم کہتے ہیں یہ حضور کا معجزہ ہے کہ بھئی یہ حضور کا معجزہ ہے، کھانا اٹھنا بیٹھنا چلنا، لیکن شاعر کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ فرش پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مشیر بھی، ہے انہی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، وہ گئے فلک پر ایک آن میں، بلغ العلا بکمالہ۔ یہ عظمت مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ، یہ رفعت مصطفیٰ۔ آنے واحد میں حضور ہی کی شان ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے حضور تک۔ سدرۃ المنتہا آ گیا، جنت آ گئی، جہنم آ گیا، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کر فرمائی تھی ہر چیز دکھا دی، اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے قریب آپ پہنچے۔ یہ آخر کیا؟ سدرہ آیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضرت جبریل امین ساتھ، مسجد اقصی سے پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، حضرت جبرائیل ساتھ، جنت سیر فرمائی ساتھ، جہنم کو ملاحظہ فرمایا ساتھ، یہاں تک کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت جبریل سے آقا پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہیں جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضور سے حضرت جبریل نے عریضہ پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے فلاں فلاں گنہگار ہیں۔ آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا، ماشاءاللہ آپ لوگ تو یہاں بہت سنتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں کو سنتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ نے سنی ہوگی۔ میں اس چیز کی طرف نہیں جاتا، بس یہ بتانا کہ حضرت جبریل امین معراج کی رات ہر جگہ حضور کے ساتھ۔ سدرہ آیا، حضرت جبریل امین نے کہا حضور میں یہاں ٹھہرتا ہوں، اب آپ آگے جائیے، اور خود کہتے ہیں اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سدرہ سے بال کے سرے کے برابر بھی جبرائیل آگے بڑھے گا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جو ہے وہ جل جائے گا، مگر حضور آپ کو نہ جانے اللہ نے کون سی طاقت دی، کون سی شان دی، کون سی عظمت دی، کون سی رفعت، اور کس مقام پر اللہ نے فائز فرمایا، اللہ جانے اور رسول اللہ جانے کہ سدرہ سے تلے تنہا آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ بتا رہے کہ جہاں تمام نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امام الانبیاء کی ابتدا ہوتی۔ حضور آگے بڑھے، حضور رب کی بارگاہ میں، اب وہ کیا معاملہ تھا وہ رسول جانے اور
رسول کا خدا جانے. لیکن ایک چیز، حضور رب کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہیں. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا، دنا قریب آئی. حضور قریب آئے پھر ٹھہر گئے. اللہ کی بارگاہ سے پھر حکم ہوا اور قریب آئیے. حضور اور قریب گئے، پھر اللہ کی بارگاہ کے ادب کے تحت آپ کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے. اللہ نے پھر فرمایا محبوب اور قریب آئیے. حضور اور قریب گئے. قرآن کہتا ہے ان کا قربت اور ان کی قریبی اتنی تھی، ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان فاصلہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا تھا. ایک حضرت موسیٰ ہے، اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی کو کوہ طور پر نازل فرمایا تو آپ بے ہوش ہو کر کوہ طور سے نیچے تشریف لے آئیں. ایک رسول اللہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہوا ہے کہ قرآن خود کہتا اتنے قریب تھے جتنا 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ ہوتا. وہاں سے پلٹ کر آ گئے. اب لوگوں نے انکار کیا مومن کا ایمان کیسا ہوتا ہے اور کافر کا کفر کیسا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میں نے مسجد حرام کو دیکھ لیا، مسجد اقصی کو دیکھ لیا اور جنت و دوزخ کو دیکھ لیا، 7 آسمان کو دیکھ لیا. لوگ منع کرنے لگے، کافر تو منع کرنے لگے ہم کیسے مانیں. حضرت ابوبکر صدیق کی مذاق اڑانے کے لیے ابو جہل آیا، کہا دیکھو تم ایک آدمی ایسا کہے تو کیا کہتے ہو. حضرت ابوبکر کہتے وہ جھوٹ بولے گا. کہا کہ یہی بات تمہارا نبی کہتا جس کو تم نبی مانتے ہو. کہا پھر تو سچ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سراپا سچ ہے. یہ مومن کا ایمان کہ جب کسی چیز کو نسبت رسول سے حاصل ہو جائے تو پھر عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، آنکھ بند کر کے صرف اتنا کہے اگر اس چیز کو نسبت رسول حاصل ہے تو ہم بھی ان کے غلام ہیں اور ہماری اولادیں بھی ان کے غلام ہیں. رشتہ آگے بڑھتا گیا اور پھر اس حضور کی ذات سے محبت ہوئی. مدینہ کیوں کرنا ہوتی جب مکہ کے لوگوں نے آپ پر زمین کو تنگ فرما دیا، آپ ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے. اور جب مدینہ گئے تو پھر مدینہ کا عالم یہ ہو جاتا ہے، خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. 40 وقت پڑھ کر نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں. یہ ہے مدینہ شریف کا مقام مرتبہ. یہ کب حاصل ہوا؟ جب قدم مصطفیٰ پڑے اس شہر میں، ورنہ تب تک تو وہاں کوئی جانے تیار نہیں تھا. اس سے پہلے تو اللہ معاف کرے یثرب تھا جس کو بیماری کا گھر کہا جاتا تھا. وہاں جو جاتا وہاں کی آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی تھی، آدمی بیمار ہو جاتا تھا. لیکن جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. وہ تلوے مصطفیٰ جب مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر پڑھے تو اب عالم یہ ہو گیا 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر. اور واقعی اس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنا خراج صرف یوں کہہ کر کے پیش کریں گے، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. اور جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. اور امتی حضور کی بارگاہ میں ایک غلامی کے طور پر عریضہ پیش کرتا ہے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ جو کچھ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان ہوا، رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کی نیک توفیق نصیب فرمائے. دوران خطابت عذر شربت تقاضۂ بشری کچھ بھی غلطیاں کوتاہیاں لغزشات ہوئی ہوں، آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر سچے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ.